تو یہاں پہ رہنے والے اکثر دوست اس کو تحقیری جملہ سمجھتے ہیں. یہ تحقیر نہیں ہے. اسی قوم کے بیٹے ہیں, ان کا فرض ہے یہاں پر پیسے بھیجنا, بیٹیاں ہیں اسی قوم کی, لیکن پھر ان کو عزت بھی اسی قوم والی آپ دیں. جب اس طرف ان کا فرض ہے تو پھر ان کے حقوق بھی ہیں اس ملک کے اوپر. آپ کس طریقے سے اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو سازش ہونے لگی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو 75 سال کے بعد عمران خان نے ووٹ کا حق دیا, اور صرف یہ پاکستان نہیں دیتا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ووٹ کا حق جو ہے یہ دنیا کے بیشتر ممالک دیتے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کیا جو دنیا کے دوسرے ملک جیسے اپنے شہریوں کو عزت دیتے ہیں, آپ نے بھی دی ہے. آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ تو زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے, اس کا دل تو زیادہ دھڑکتا ہے یہاں پر. صرف مسئلہ یہ کہ ان میں پی ٹی آئی کے ووٹر زیادہ ہیں. اب آپ اس طرح سے فیصلے لیں گے, کل کسی جگہ پر نون کے ووٹر زیادہ ہوں گے تو ان کے خلاف آئین کا فیصلہ ہو جائے گا. ایسا نہیں کیجئے. اوورسیز پاکستانی اس ملک کا سرمایہ ہے, اس ملک کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ باہر سے نہ صرف پیسہ بلکہ وہ پیار, محبت, وفاداری بھیجتے ہیں جو شاید یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی دل میں اتنی تکلیف پاکستان کی نہیں ہوتی جتنی وہاں, کیونکہ وہ وطن سے دور ہیں, اپنے ماں باپ کی قبروں سے دور ہیں. تو یہ میرے بہت سارے دوست ہیں, میں نام نہیں لیتا, صحافتی دوست ہیں, بڑے سینئر اینکر ہیں, وہ کہتے ہیں اگر وہ اتنے وفادار ہیں تو وہاں سے چھوڑ کے کیوں نہیں آ جاتے؟ اور بھائی آپ اتنے وفادار ہیں تو واپس کیوں نہیں چلے جاتے اپنے گاؤں میں؟ اسلام آباد کیوں بیٹھے ہیں؟ تو یہ تو ایک ذریعہ معاش ہے, اس میں وفاداری اور بے وفائی کی بات نہیں ہے. آپ نے یہاں نہیں دیکھا جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ملک کو بیچتے ہیں. یہاں بیٹھنے والوں نے ڈرون حملوں کے خلاف بیچا, یہاں بیٹھنے والوں نے کس کس چیز کے اوپر ملک کو نہیں بیچا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت اس کے اوپر اپنا رد عمل دے گی, سٹریٹ پاور یوز کرے گی, ریزسٹ کرے گی. پوری دنیا میں جو پاکستان کے سفارت خانے ہوں گے ان کے باہر احتجاج ہوں گے, پوری دنیا کے سامنے احتجاج کریں گے. اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ہم واپس نہیں ہونے دیں گے. اور یہ میرا وعدہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ عمران خان نے جو ان کو حق دیا ہے, 75 سال کے بعد پہلی دفعہ کسی لیڈر نے ان کی عزت کی ہے, ان کے حق کو مانا ہے اور اپنا فرض ادا کیا ایز اے لیڈر ہوتے ہوئے, ان کو حق دیا ووٹ کا. اس حق کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن اقدام کریں گے, اور میں ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑا ہوں گا اوورسیز پاکستانی کے ساتھ. یہ ووٹ کا حق جو ہے یہ ان کی عزت ہے, یہ ان کی ناموس ہے, اس کو ان کو اوورسیز پاکستان کے ہاتھ سے یہ نہیں. اور دوسری میری گزارش ہے جو انگلینڈ میں بیٹھے اوورسیز پاکستانی ہیں کہ آج یہ خود اپنے ایک اوورسیز بگوڑے کے پاس ملنے گئے ہوئے ہیں, تو ان کو بتائیں کہ آپ کے اوورسیز لیڈر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک کرائم منسٹر جو 40 ارب کے اندر مطلوب ہے یہاں پر, جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, مقصود چپڑاسی کا جو پارٹنر ہے, وہ اپنے پورے جتھے کے ساتھ آج انگلینڈ میں جا رہا ہے, پہنچ گیا ہے. وہاں پر ایک جو مفرور بگوڑا اوورسیز بیٹھا ہوا ہے, اس سے پاکستان کے فائنانس کو ڈسکس کرنے, پاکستان کی فارن پالیسی کو ڈسکس کرنے, پاکستان کی حکومت کے بارے میں مشاورت کرنے. اور یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ کوئی آفیشل آفس ہولڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فراڈ ہے, کیونکہ وہ ایک مجرم ہے, وہ سزا یافتہ ہے. تو میں عدالت سے گزارش کروں گا کہ عدالتوں کے دروازے کھولیں اور برائے مہربانی اس کے اوپر انصاف دیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا چلے. ہیں تو وہ کرائم منسٹر, ایک امپورٹڈ حکومت ہے, وہ پاکستان کے اوپر مسلط حکومت ہے, لیکن یہ بتائیے ہمیں کہ کس طریقے سے آپ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک جو مجرم ہے اس کو پاکستانی حکومت جو ہے وہ جا کر رپورٹ کر رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے جو اوورسیز کے حقوق ہیں, اور یہ جو امپورٹڈ حکومت وہاں اوورسیز سے حکومت چلانا چاہ رہی ہے, جا کر ایک بگوڑے سے کسی اور اوورسیز پاکستانی سے ملاقات کریں, سمجھ آتی ہے. ایک مفرور مجرم بگوڑا جو اوورسیز پناہ لیے بیٹھا ہے, یہ ہے اصل غدار. غدار وہ اوورسیز نہیں ہے جو سارا کام کر کے اور سارا پیسہ اور ساری وفاداری پاکستان میں بھیجتا ہے. یہ ہے وہ اصل بندہ جو وہاں پر ہندوستان کے ہوں یا اسرائیل کے ہوں یا دوسرے ممالک کی سیکرٹ ایجنسیز کے لوگ ہوں, ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے,
وہاں سے سازش بناتا ہے اور اس سازش کے تحت پر حکومت یہاں بدلی جاتی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ سے کی، جو کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا کل، کشمیر کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا پچھلے ساری ہسٹری کے اندر، آپ کے سامنے ہے۔ جب سے انڈیا پاکستان الگ الگ ہوئے، آپ کے سامنے کشمیریوں کے ساتھ کس طریقے سے کشمیر کو دوزخ بنایا گیا، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پچھلے چند سالوں میں کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا کہ ان کی جو ریاستی خود مختاری تھی، جو ان کی ایک چلیں پوری خود مختاری نہیں تھی لیکن کم از کم ریاستی تشخص تھا، اس کو سلب کیا گیا تاکہ وہاں پر جو ڈیموگرافکس ہیں، وہاں پر جو آبادی کا تناسب ہے، وہاں پر جو کشمیریوں کی اکثریت ہے، اس کو اقلیت میں بدلا جائے اور ہمیشہ کے لیے کشمیریوں کی آواز کو دبا دیا جائے۔ اس وقت کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے جو آج لیڈر ہیں، عمران خان، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، جس طریقے سے یہاں پر قائد اعظم ثانی کہا جاتا ہے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ میں ابھی اوورسیز گیا تھا تو یقین کیجئے مسجد کے اندر جو بنگلہ دیشی مسلمان تھے وہ عمران خان کا اس طرح ذکر کر رہے تھے، میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے وہ ان کا لیڈر ہو، ان کے ملک کا لیڈر ہو۔ جو ہندوستانی مسلمان تھے وہ عمران خان کے بارے میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ ان کا لیڈر ہو۔ جو مڈل ایسٹ کے لوگ تھے وہ اس طرح ذکر کر رہے تھے جیسے وہ ان کا لیڈر ہو۔ تو آج عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور یہ بیان دیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ تب تک نہیں کریں گے جب تک وہ کشمیر کے اوپر کیا ہوا حالیہ جو تسلط، ظلم اور جو کشمیر کو جیل بنایا ہوا ہے اس سے واپس نہ جائے۔ لیکن کل ایک ایسی حکومت جو ایک بیرونی سازش سے آئی، اور اس سازش میں اگر آپ کبھی کہیں کہ ہندوستان شامل نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں تو اپنی پراکسی کنٹریز کے تھرو، دوسری سپر پاورز کے ساتھ مل کے، اور اپنا انہوں نے یہاں پر اپنے وہی جندال کے دوست یہاں پر مسلط کیے، تو جندال کے دوستوں نے آ کے ڈیلیور تو کرنا تھا۔ آپ کے سامنے ابھی حکومت پوری طرح سے پنپی نہیں ہے، تو جو پہلا فیصلہ دے مارا ہے وہ کشمیریوں کے خلاف مارا ہے، کشمیریوں کے خون کو بیچ دیا گیا ہے، کشمیریوں کی قربانی کو بیچ دیا گیا ہے، کشمیریوں کے بیانیے کو بیچ دیا گیا ہے، کشمیریوں کی عزت کو بیچ دیا گیا ہے۔ اور صرف وہی نہیں، آپ سب نے آج ٹویٹر کے اوپر ہندوستان کے میڈیا کے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے، شیئر ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے اس میں ہندوستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ ایک اس قوم کے پاس نہ ریزرو سے بہت زیادہ، نہ اس قوم کے پاس آپ نے ایکسپورٹ رہنے دی، نہ اس قوم کی یوتھ کو اس طریقے سے علم مل سکا پچھلے 70 سال میں۔ ہمارے پاس اور تو بہت کچھ تھا نہیں، ایک چیز بچتی تھی، وہ قومی غیرت تھی۔ یہ جب سے امپورٹڈ حکومت کی یہ سازش آئی ہے، اسی قومی غیرت کے اوپر اب دشمن کی ضرب ہے۔ پورا فوکس قومی غیرت کو ختم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ ہر وہ کام کیا جائے گا جس سے آپ کی قومی غیرت کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ میں آج کی پریس کانفرنس میں دو چیزوں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جب آپ اس طریقے سے بے عزت کریں گے، ہیوملیٹ کریں گے، ان کا حق ان سے چھینیں گے دے کے، تو کیا کریں گے؟ ڈس انگیج ہوں گے پاکستان سے۔ جب وہ ڈس انگیج ہوں گے پاکستان سے تو کیا ہوگا؟ جب وہ ڈس انگیج ہوں گے، وہ یہاں پیسہ نہیں بھیجیں گے، ان کی وفاداری کم ہوگی، ہمارے جو وہاں ایمبیسڈر ہیں ان کی آواز میں جو وزن ہے وہ کم ہوگا، ان کا یہاں پر عمل دخل کم ہوگا، تو ہم کمزور ہوں گے پاکستان ایک ریاست کے طور پر۔ تو یہ پہلی ضرب ہے آپ کی جو اندر کی طاقت اور آپ کی غیرت ہے اس کو ختم کرنے کی۔ دوسری آپ کی جو طاقت اور غیرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ کی کہ امن کرو، ہر ایک سے امن قائم کرنے کی کوشش کرو، ہر ایک سے صلح کرنے کی کوشش کرو، ہر ایک کو امن کا پیغام دو۔ لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی جنگ مسلط کرے تو پھر آپ بھلے 313 ہو اور دوسری طرف آپ سے کئی گنا زیادہ ہو، پھر ڈٹ جاؤ، پھر ہارنے جیتنے کی بات نہیں ہو، پھر حضرت حسین علیہ السلام کی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ تو کیا اس قوم نے یہ ثابت نہیں کیا 1965 میں؟ کیا اس قوم نے جب جب اس کے اوپر دشمن نے للکارا اس قوم نے ثابت نہیں کیا؟ کیا وار اگینسٹ ٹیرر جو ایون ہماری جنگ نہیں تھی، جب آپ اس میں بھی ہمیں دھکیل کے لے گئے تو کیا یہ قوم کھڑی نہیں ہوئی؟ 80,000 لوگوں کو شہید نہیں کروایا اس قوم نے؟ یہ قوم امتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بغیرتی کی زندگی نہیں جی سکتی، یہ امن چاہتی ہے، ہندوستان کے ساتھ بھی امن چاہتی ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ امن اس صورت پہ نہیں چاہتی کہ وہاں کشمیری بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں،
وہاں اس کو جیل بنایا ہوا ہو, وہاں کشمیری نوجوان جو ہیں انہیں یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں پڑھنے نہ دیا جائے, وہاں پر کسی کشمیری کو کاروبار نہ کرنے دیا جائے, ان کے ڈیموگرافکس بدلے جائیں, مثلا وہاں اور آبادی لا کے مسلط کی جائے, اور یہاں پر آپ ان کے ساتھ جندال کے ساتھ ٹریڈ کریں. ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت نقصان تھا ٹریڈ کا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی سٹیل کی فیکٹریوں, آپ کی جو شوگر ملیں تھی وہاں سے آ کے لوگ کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کو ذاتی طور پہ بڑا نقصان ہے ہندوستان کے ساتھ بزنس نہ ہو, لیکن کچھ شرم کریں, یہ ملکی معاملہ ہے, یہ آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. آپ کس طریقے سے سوچ سکتے تھے, اور جو بھی یہ سوچ رہا ہے, ہم یہ نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان کے ساتھ کبھی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اگر وہ بندے کے پتر بنے تو ہونی چاہیے, لیکن اس طرح کی انگیجمنٹ جس میں آپ گھٹنے ٹیک رہے ہیں, جس میں آپ ون سائیڈڈ اپنی غیرت کا سودا کر رہے ہیں, تو یہ جو بیرونی سازش تھی جس میں ہم نے اپنی خودداری کسی کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے, اس خودداری کا ایک چوکیدار اب ہندوستان بھی ہو رہا ہے, اب وہ بھی خریداری کر رہا ہے, اب وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو یقین کیجئے ملکوں کا دفاع کبھی بھی اسلحوں سے نہیں ہوتا, ملکوں کا دفاع کبھی بھی بڑی بڑی فوجوں سے نہیں ہوتا, ملکوں کا دفاع دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک قوت ایمانی جو ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ایمان ہو اپنے ملک کے اوپر, اپنی وجہ کے اوپر جس کے اوپر وہ لڑتے ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیں یوکرین کے پاس کیا بڑی فوج نہیں تھی, کیا ان کے پاس بجٹ نہیں تھا, یا اور ملکوں کی مثالیں لے لیں آپ. تو ملکوں کا دفاع پہلے جذبہ ایمانی پہ ہوتا ہے. ہمارا ایک ایک فوجی شہید جو شہید ہوتا ہے پیچھے بیوہ چھوڑتا ہے, پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑتا ہے, پیچھے ماں چھوڑتا ہے, کوئی اسے پتہ نہیں ہوتا ان کا پرسان حال کس طریقے سے ہوگا اگلے ٹائم میں. جب کوئی چلا جاتا ہے, شہید کا بہت بڑا درجہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جن کا چلا جاتا ہے ان سے پوچھیں ان پہ کیا مصیبتیں گزرتی ہیں. اس ماں سے پوچھیں جب عید والے دن اس کو اس کا لال نظر نہیں آتا, اس بہن سے پوچھیں جب اس کی شادی پہ اس کا بھائی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. تو وہ جو جان دیتا ہے بارڈر کے اوپر, وہ اس لیے نہیں دیتا کہ آپ جندال کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے قومی غیرت کے اوپر, وہ جان اس لیے دیتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہے اور میں اس کی غیرت کا دفاع کر رہا ہوں. وہ اس لیے جان بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کے دیتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جذبہ ایمانی کے اوپر لڑ رہا ہوں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر لڑ رہا ہوں, اس لیے جان دیتا ہے. ورنہ جان کون دیتا ہے, آپ مجھے بتائیے, جان کسی قیمت پہ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی آپ خرید سکتے ہیں کسی ایک فوجی جوان کی جان بھی؟ تو خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے گھٹیا اور بغیرت کام مت کریں آپ قوم کے ساتھ کہ ادھر کشمیریوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے جو آپ کل ہی کے دن میں بری خبریں دو آئی ہیں. اور تیسری خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ جو کرائم منسٹر وہاں گیا ہے ایک اور نجی دورے کے اوپر, کل اس نے احسن اقبال نے کہا کہ ہم اپنے ذاتی خرچے پر جا رہے ہیں وہاں پر. آج کے دن کی تنخواہ لوگے, آج کے دن کے وزیر ہو, آج کے دن دفتر میں کام چھوڑو گے اس مجرم کو ملنے کے لیے, آج کے دن کی فائلیں رکیں گی دفتر کی, آج کے دن کا پاکستان کا سارا کام رکے گا. یہاں پر آپ کے کون سے پھپھے نے کام کرنا ہے آج کے دن جو سارا رکے گا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قوم کے اوپر کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ اس مجرم بگوڑے کو ملنے جا رہے ہیں قوم کے خرچے کے بغیر, جس کو عدالت نے منع کیا ہوا ہے کوئی آفس لینے سے. تو یہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے, یہ جو کٹ پتلی تماشا ہو رہا ہے, یہ تب تک جاری رہے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتا. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی, ڈالر 191 پہ پہنچ گیا, آپ کی معاف کیجیے گا ایکسپورٹ کے آرڈر آج آپ کے کینسل ہو رہے ہیں, آپ کی قومی غیرت کا سودا کیا جا رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ہر طرف ہم الٹی گنتی شروع کیے ہوئے ہیں. یہ جب سے ہمارا بھائی حمزہ ککڑی آیا ہے, وہ ککڑی کی قیمت ہی ڈبل ہو گئی ہے. پتہ چلا 14 ارب روپے حمزہ نے کما لیے اپنے فارمز کے اوپر. ظاہری بات ہے اس فگر کی تحقیق کرنی پڑے گی. مجھے تو ایک صحافی نے بتایا کہ ابھی تک جو مرغی کی قیمت بڑھائی ہے اس سے 14 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے حمزہ شہباز کے صرف بزنس کو, کیونکہ زیادہ تر فارمز اس کے. جب سے یہ آیا چکن مہنگا ہو گیا, لیمو آج مل نہیں رہا, لیمو آج بیچارے کسی بیمار کو دینے کے لیے نہیں مل رہا, آج 1200-1300 روپے کلو ہو گیا ہے. لیکن وہ تمام لوگ جو قیمتیں بتایا کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ وہ گنگے ہیں, شاید کو فالج ہو گیا ہے سیاسی قسم کا, شاید کوئی اور بات ہو گئی ہے. تو بھائی بولو, اب آپ عوام کو اب بتاؤ کہ اب کیا ہوا ہے کوکنگ آئل کے ساتھ, اب آپ عوام کو بتاؤ کہ اب پیاز کے ساتھ کیا ہوا ہے, اب آپ عوام کو بتاؤ کہ نہ آپ ٹماٹر لے سکتے ہیں نہ لیمو لے سکتے ہیں.
یا آپ کے گھروں کے اندر ٹماٹر اور لیمو کہیں اور سے آ رہے ہیں. کہیں وہ جو کائنات باسکٹس بناتی تھی پہلے مہنگے مہنگے تحفوں کی، اب کائنات باجی مریم والی کائنات کی بات کر رہا ہوں، باجی مریم صفدر والی، وہ جو کائنات ہے اب کہیں لیمو کی باسکٹ بنا کے تو نہیں بھیج رہی، ٹماٹروں کی باسکٹ تو نہیں بنا کے بھیج رہی جو آپ سے یہاں بات نہیں ہوتی. اور دوسری بات، بڑا شوشہ چھوڑا گیا تھا، فرح خان نے پیسے بنا لیے. کل ان کے ٹیکس کا جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے سارے اعداد و شمار دے دیے، اور پتہ یہ پڑا ہے کہ وہ تمام پیسہ جو انہوں نے اپنے پراپرٹی کے بزنس، اپنے جائز بزنس سے ظاہری بات بنایا ہے، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں بنایا ہے. اس حکومت میں تو اس کا بالکل چھوٹا سا ایک حصہ ان کا جو ان 3 سالوں میں، جو میرا خیال ریگولر پروفٹ سے بھی کم ہے. تو اب آپ بتائیے کہ اس وقت کیا آپ ان کے فرنٹ مین تھے یا وہ آپ کی فرنٹ مین تھی؟ نون لیگ کی حکومت میں پھر انہوں نے اتنا پیسہ کیسے بنا لیا؟ بھائی اس لیے کہ وہ اپنا کاروبار کرتی تھی اور انہوں نے وہ پیسہ بنا لیا. آپ کے منہ کے اوپر یہ بھی ایک چیز پڑی ہے جس کی آپ نے بڑی کوشش کی تھی عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے لنک کرنے کی. آخری بات، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارے انگلی بہت کرتے ہیں، انگلیاں کر کر کے کرتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، انگلی کر کے یہ سارے، شہباز شریف ہو انگلی، نواز شریف ہو انگلی، آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ شہباز انگلی، اور انگلی اکڑاتے بھی کم وقت اتنے ہیں کہ پتہ نہیں اس انگلی سے کیا کرنا ہے، اتنی اکڑائی ہوتی ہے. میرے سے تو اکڑ بھی نہیں رہی اتنی انگلی، اتنی انہوں نے انگلی اکڑائی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس انگلی سے انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے. ہم نے سنا تھا گھی نکالنا ہے، یہ پتہ نہیں زمین سے تیل نکالتے ہیں. اور وہ جو بیچاری مریم اورنگزیب ہے، وہ اتنے غصے میں رہتی ہے، اتنے غصے میں انگلیاں نکالتی، میرے خیال انگلی اتنا زور لگاتی ہے کہ اب جب وہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے ناساں جو دماغ نظر آتا ہے، مطلب یہ کہ ناک کے اندر سے ان کا دماغ نظر آ رہا ہوتا ہے. جب ایسے کیمرہ میں آپ دیکھتے ہیں تو ناک کے اندر سے دماغ نظر آ رہا ہوتا ہے. باجی اللہ نے آپ کو اچھی شکل دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ لوگوں کے چھوٹے بچے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس طرح کے آنکھیں بل بتوڑی بن کے آپ ان کو ڈرایا نہ کریں. روز آپ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ آپ کے شوہر ہمارے جو بھائی صاحب ہیں، آپ اب اگر بدتمیزی سے خوش نہیں ہوتی 2-4 چپیڑے مار لیا کریں انہیں آنے سے پہلے، آپ کا یہ غصہ نکل جائے. وہ میرا بھائی ہے، کچھ نہیں کہے گا، میں اس سے گزارش کر لوں گا. وہ آپ پیار محبت میں ان کو 2-4 کو چپیڑے مار دیا کریں گھر میں، یا کوئی ایسا وہ باکسنگ والا رکھ لیں گلو کہ اس کو چپیڑے مار لیا کریں، آپ کا غصہ اترے. اب آپ حادثاتی طور پہ ہی صحیح وزیر اطلاعات ہیں، اب آپ یہاں آ کے انگلی کھڑی کر دیتی ہیں. آپ کی انگلی اتنی زور سے کہ ایسے ایسے کر کے باتیں کرتی ہیں، اور ساتھ آپ کا اس ٹائم جو ہے ناک ایسے کھل جاتی ہے غصے سے کہ اس کے اندر سے دماغ نظر آتا ہے. تو مہربانی کر کے آپ تھوڑا سا لوگوں کے بچوں کا احترام کریں. بچے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ باجی ڈر جاتے ہیں. آپ ایسی خوفناک شکلیں بناتی ہیں اس ٹائم جان بوجھ کے، ایسی خوفناک طریقے سے آنکھیں نکال نکال کے باتیں کرتی ہیں کہ وہ بچے ڈرتے ہیں. وہ بچوں کو لگتا ہے پتہ نہیں کون سی کسی قسم کی وہ ہارر فلم دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں لگتا باجی کی پریس کانفرنس ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہارر فلم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ٹیلی ویژنز جو ہیں وہ جو شدید قسم کی ہارر فلمیں رات 11 بجے کے بعد دکھاتے ہیں جب بچے سو جائیں. تو اگر باجی مریم اورنگزیب خیال نہیں کرتی تو میری ٹیلی ویژن سے اور پیمرا سے گزارش ہے کہ پھر انہیں رات 11 بجے کے بعد دکھایا جائے جب بچے سو جائیں. کیونکہ کئی بچوں نے یہ اب کمپلین کی ہے کہ رات کو یہ جو باجی بل بتوڑی ہیں یہ رات کو ان کو پھر خواب میں آتی ہیں اور ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں. تو تھوڑا سا پرہیز کریں، بدتمیزی سے پرہیز کریں. جس طرح کی بات آپ کریں گے اس طرح کا آپ کو جواب آئے گا.